نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، اس زمانے کے فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ وہ الحاد اور لادینیت، لامذہبیت کا فتنہ ہے، جس کو ایتھیزم بھی کہتے ہیں۔ فیشن کے طور پر آج کل لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ملحد ہوں، میں دہریہ ہوں، میں مذہب پر بلیو نہیں کرتا۔ تو یہ فتنہ نئی نسلوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایتھیزم کا فتنہ، لامذہبیت اور دہریت کا فتنہ، یہ نوجوان وہ بالخصوص جو تعلیم یافتہ ہیں ان میں یہ پھیل رہا ہے، اس کو لے کر مسلمان کم دیگر مذاہب والے اس کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ شاید ہماری ہندی میں ناستک کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو لامذہب والے، دہریے، ملحد کہتے ہیں۔ تو ہندو دھرم والے بھی پریشان ہیں، عیسائی بھی، اور جتنے مذاہب والے ہیں سب ان لوگوں سے پریشان ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں کہ ناستک کا دماغ اور ان کا ذہن کیسے اور ان کے خیالات کو ٹھیک کیسے کیا جائے، ایتھیزم کی بیماری کو، لادینیت کے فتنے کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور یہ فتنہ آ اس لیے رہا ہے کہ لوگوں نے علم کے حاصل ہونے کے جو ذرائع سمجھے ہیں وہ یا تو حواس خمسہ، سینس آرگنس، حواس خمسہ کو سمجھا ہے، یا عقل کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل ہونے کے بس دو ہی ذریعے، کہ آدمی آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، زبان و کان کے ذریعے سے اور حواس کے ذریعے سے، یہ جو سینس ہیں ان کے ذریعے سے ہی علم حاصل کر سکتا ہے، اور اس سے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ عقل ہے، اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے سائنس اور سائنس کے پڑھانے والے جیسے کہتے ہیں کہ جو چیز مشاہدے سے باہر ہے وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ تو یہاں سے یہ فتنہ آ رہا ہے۔ تو پھر اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھ رہے ہیں، جنت نہیں دکھ رہی ہے، عذاب قبر نہیں دکھ رہا ہے، تو جو چیز نہیں نظر آ رہی ہے یا ان کے عقل میں نہیں سما رہی ہے تو ایسی ساری چیزوں کا سائنس انکار کر رہی ہے۔ تو جو اس کے اندھا تقلید کرنے اور پیروی کرنے والے ہیں، یا یہ کہ اس سے بڑی چیز کہ جو مذہب آزاد مزاج کے لوگ ہیں، ایتھیزم کو قبول کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آزاد رہنا چاہتے ہیں، کسی قید و بند میں رہنا پسند نہیں کرتے، تو آزاد مزاج لوگ اس لادینیت اور لامذہبیت کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کسی باؤنڈری کے اندر رہنا نہیں چاہتے، ان کے اوپر پابندی لگائے تو وہ پابندیوں کو
اپنے لیے یہ ایک طرح سے قید محسوس کر رہے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ کی پابندیوں کو اور پڑھنے کے زمانے میں اسکول اور ٹیچرز اور پڑھانے والے معلمین کی حدود اور ان کے لگائے ہوئے قیود پر اور ان کی لگائی ہوئی پابندیوں پر عمل نہ کرنے والے آہستہ آہستہ اتنے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کی آسمانی کتابوں کی جانب سے لگائی ہوئی پابندیاں بھی ان کو غلامی نظر آنے لگتی ہے اور وہ اس سے بھی بیزار ہو کر دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر ایتھیسٹ پیدا ہو رہے ہیں، ملحدین پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کا انکار، قرآن کا انکار، اللہ کا انکار، یہ سب کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس زمانے کا یہ فتنہ ہے، اس سے اپنی آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں، یہ پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، یہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ حضرت صالح ہیں، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ حضرت شعیب ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام پیغمبر کہہ رہے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں الہ، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہی وہ ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، ایسے ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن شریف بھرا پڑا ہے، قرآن شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اس کے بنانے والے ہیں، اس کے چلانے والے ہیں، اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر کئی سوالات قائم کر کے لوگوں سے پوچھا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرأیتم الماء الذي تشربون افرأیتم النار التي تورون افرأیتم ما تحرسون۔ یہ جو کھیتیاں تم کر رہے ہو، یہ کھیتیوں میں بالیاں اور اس پر لگنے والا غلہ تم اگا رہے ہو کہ ہم اگا رہے ہیں، یا آسمان سے بارش کا نظام تم چلا رہے ہو کہ ہم چلا رہے ہیں، یہ اولاد کا ہونا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے سے کر رہے ہیں، یہ آگ اور یہ درختوں سے فائدوں کا حاصل کرنا یہ سب ہم سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے وجود پر بہت ساری آیات کے ذریعے دلائل قائم کیے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، نہ تو یہ دنیا کسی اور طریقے سے ترقی کر کے ارتقاء کا جو نظریہ ہے، ڈاروین کا جو نظریہ تھا کہ انسان بندر پھر اور کوئی جانور بنتے بنتے انسان بنا ہے، ارتقاء کا جو نظریہ تھا وہ نظریہ بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ جب سے جینیٹک انجینئرنگ بڑھ گئی ہے اور اس کے اندر ماہرین نے مہارت حاصل کر لی تو ان لوگوں نے ڈی این اے ٹیسٹ نکلا، ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد سے کئی جگہ پر پرندوں پر ٹیسٹ کیا گیا، انسانوں پر ٹیسٹ کیا گیا، سب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا ڈی این اے انسان سے ہی ملتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کوئی ڈی این اے کہ یہ انسان کسی زمانے میں پرندہ تھا یا یہ انسان کوئی اور جانور تھا، آج کی انجینئرنگ کہہ رہی ہے۔ اس کے باوجود لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے کو فیشن سمجھ رہے ہیں، یا آزاد خیالی آزاد مزاجی ان کے طبیعت میں ہے، اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی سہارے کو، ٹوٹے پھوٹے سہارے کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ڈاروین جب لندن گئے ہوئے تھے تو عیسائی مذہب والوں نے ان کو سمجھانے کے لیے بہت کوشش کی، اور بائبل میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو بات قرآن شریف میں ہے وہی عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب ڈاروین لندن گئے ہوئے تھے تو عیسائیوں نے ان کو سمجھانے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ تمہاری جو تھیوری ہے یہ ارتقاء والی، یہ تھیوری صحیح نہیں ہے،
ہماری مذہبی کتابوں سے ٹکرانے والی بھی ہے اور عقل میں سمانے والی بھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپسی کے بعد اس نے اپنے دوست کو خط لکھا اور اس نے اعتراف کیا کہ میرے پاس میری اس تھیوری کی کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے۔ جب جس کے پیچھے یہ انسانیت، یہ گمراہ کتنے یہ نوجوان جو سائنس سے اور فزکس سے بایولوجی سے متاثر ہو کر اور اس کی چیزوں پر ریسرچ کرتے کرتے گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ کر اس کے بانیین، اس کے پہلے ماہرین یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ خدا کا یا سپر نیچرل پاور کا میں خود بھی قائل ہوں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارے نوجوان کیسے گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نقلی دلیلیں دی ہیں وہاں عقل سے بھی سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو لادینی ہو رہے ہیں اور ملحد ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں، ایتھیزم کو قبول کر رہے ہیں، ان سے کہو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم لوگ کسی چیز سے بنے نہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، تم ہو، تمہارا وجود ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ۔ تمہارا وجود ہے تو اس وجود کو کسی اور نے بنایا ہے یا خود تم نے بنایا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، پہلے یہ بات تو نہیں ہو سکتے ہم لوگ موجود ہی نہیں ہیں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے ہر موجود کا ایک موجد ہوتا ہے، ہر حادث کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ آپ گھر میں آپ کائنات میں غور مت کریے، کائنات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کم از کم اتنا تو غور کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک کوئی چیز خود بخود ہو گئی ہے؟ گھر میں کسی ایک دن سالن خود بخود بن گیا ہے؟ یا ترقی اور ڈارون کا جو نظریہ ہے ارتقاء کے چیزیں ترقی کرتی ہیں تو کیا کوئی چھوٹا بگونا دیگچا بن گیا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ کائنات میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، یہ آسمانوں سے بارش کا ہونا، یہ زمینوں سے غلوں کا اگنا، ان پر غور کرو تم اللہ تک پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے آپ میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرو میں مل جاؤں گا، اللہ کو تم پالو گے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وجود میں آئے اور وہ خود بخود وجود میں آئی ہو یا کوئی بنانے والا ہی نہ ہو۔ اگر ایسا رہتا تو گھر کی بہت ساری لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ کتنی بیویاں ہیں ان کو شکایت یہی ہے، یا کتنے شوہر ہیں ان کو بیویوں سے شکایت یہی ہے۔ اگر خود بخود ایک وقت کا کھانا بھی ہو جاتا، بن جاتا، ارے ہفتے میں ایک دن گھر کا کھانا خود بخود بن جانے والا ہوتا تو شاید بہت سارے نکاح ٹوٹنے سے بچ جاتے تھے۔ نہیں ہوتا ایسا، اصول نہیں ہے دنیا کا کہ جو چیز بھی نظر آ رہی ہے اس کے کوئی نہ کوئی بنانے والے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملحدوں کے خلاف، ایتھیسٹ کے خلاف بہت زیادہ کام کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ملحدوں نے مناظرہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا کہ ہم اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، ہم لوگ بھی خود بخود آ گئے، سورج بھی خود بخود چل رہا ہے، آسمان سے بارش بھی خود بخود، ایک بہت بڑا یعنی ٹائم کے اوپر، وقت کے اوپر تحقیق کرنا ہے۔ جس نے واچ بنایا تھا، گھڑی بنائی، اس گھڑی بنانے والے نے ایک جگہ لکھا کہ میں اپنی اس گھڑی کے ذریعے سے اس اللہ تک پہنچا ہوں۔ حالانکہ وہ بھی عیسائی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس واچ کو بناتے بناتے، اس گھڑی کو بناتے بناتے میں اللہ تک پہنچا ہوں، اس لیے کہ میں جو گھڑی بنایا ہوں جو وقت بتا رہی ہے لیکن یہ محتاج ہے شر کی، یہ محتاج ہے اس کو وقت پر ملانے کی،
اس کے باوجود بھی میری یہ گھڑی کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، یہ گھڑی معمولی گھڑی ہے۔ اس نے کہا آسمان پہ لگی ہوئی چاند سورج کی یہ گھڑی ہے جو وقت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتی، اور اس کو کسی طرح سے ریپیئر اس کا نہیں آتا، اور اس کو کسی طرح سے مزید اور کسی چیز کا سہارا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس نے کہا کہ میری گھڑی سے بہت اونچی عمدہ اعلیٰ اللہ نے آسمان کے اندر سورج اور چاند کو وقت اور دن کے بتانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ اپنے وقت بتانے میں کبھی خطا اور غلطی نہیں کرتے، تو میں اس سے اللہ کے وجود کا قائل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر بہت ساری چیزیں عقلی طور پر انسانوں کو سمجھائی ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم اپنے اندر غور کرو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ ہوا ان لوگوں کا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا۔ تو جو وقت مقرر تھا اس وقت مقرر مثال کے طور پر 10 بجے اتوار کے دن صبح میں پہنچنا تھا۔ سب لوگ جمع ہو گئے، جو مخالفین تھے، جو ملحدین تھے، جو لامذہبی لوگ تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ دنیا اللہ نے نہیں بنائی ہے، خود بخود بن گیا ہے، یہ زمانہ اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ جو دہریے ہیں اسی سے دہریہ نکلا ہے۔ یہ جو دہریے ہیں، یہ جو اللہ کے مخالف لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، دنیا کی زندگی ہم پیدا ہو گئے، خود سے پیدا ہو گئے اور خود سے مر جائیں گے، اور ہماری زندگی اور موت زمانے کا الٹ پھیر ہے۔ ایک زمانہ آ گیا تو ہم پیدا ہو گئے، ایک وقت اور ایک زمانہ آ گیا ہم چلے گئے، نہ تو آنے میں ہمارا کچھ اختیار ہے نہ تو جانے میں ہمارا کچھ اختیار ہے۔ ایسا یہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بھی ہم نے پیدا کی ہے، کوئی چیز عبث نہیں پیدا کی ہے۔ انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، کس لیے دی ہے؟ آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے۔ کان کس لیے ہیں؟ سننے کے لیے ہیں۔ زبان کس لیے ہے؟ بولنے کے لیے ہے۔ ہاتھ پیر کس لیے ہیں؟ چلنے پکڑنے پھرنے کے لیے ہیں۔ یہ سب کام کے لیے ہیں۔ جب یہ پوچھا جائے کہ آپ کس لیے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو خالی ہوں۔ آنکھ کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کام ہے اس کا، کان کس کے لیے کام ہے اس کا، اس کے لیے ہے، اور پورا آپ کا وجود کس لیے ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس ہم آگے نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، زمانے نے ہم کو پیدا کر دیا، ہم آئے، زمانہ ہمیں بوڑھا کر دے گا، ہم چلے جائیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دینے کے لیے، عقلی طور پر ان کی عقل کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے، جو وقت طے ہوا تھا اس وقت پر نہیں پہنچے اور کچھ دیر ہو گئی، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا ہے آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور اس وقت کے بہت نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا، اپنے بھی ناراض ہو گئے، پرائے کو تو موقع مل گیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جہاں سے آ رہا تھا وہاں اور اس جگہ کے درمیان میں ایک نہر تھی، اور اس نہر میں وقت پر کشتی چلتی ہے، اور میں جب پہنچا تو وہ کشتی جا چکی تھی، تو میں انتظار کرتا رہا۔ تو کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں اس ندی کے کنارے کچھ درخت لگے ہوئے تھے، تو اس درخت کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ خود بخود کٹ گئے، اور درخت پھر خود بخود ایک دوسرے سے جوائنٹ ہو گئے، اور وہ پھر ایک کشتی نما بن گئی اور قریب آ کر ٹھہر گئی۔ میں اس پر چڑھا اور وہ خود بخود چلتے ہوئے یہاں تک آ گئی۔ جو دہریے تھے، ایتھیسٹ تھے، ایتھیزم کے ماننے والے تھے، لامذہبی لوگ تھے، انہوں نے کہا کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ ایک جھاڑ کیسے خود بخود کٹ سکتا ہے؟ چلو گر گیا ہوگا، لیکن اس کے پیسز کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر پیسز بھی ہو گئے تو وہ جوائنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کشتی نما کیسے بن سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس ہمارا مناظرہ، ہماری بات پوری ہو گئی۔ جب ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا
اور اس کے پیسز علیحدہ نہیں ہو سکتے، وہ جٹ نہیں سکتے، تو یہ پوری کائنات ایک نظام پر چل رہی ہے، اور جس نظام سے روز اول سے چل رہی ہے آج تک چلے گی، اور جب تک اللہ منظور فرمائے اس وقت تک چلے گی۔ تو یہ پوری نظام کائنات خود بخود کیسے ہو رہا ہے؟ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ خود بخود آپ کا ایک چھوٹا گھر نہیں بنتا، خود بخود آپ کے گھر میں کبھی کھانا نہیں بن جاتا، خود بخود آپ کے گھر کی صفائی نہیں ہو جاتی، خود بخود ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چھوٹے بگونے بڑے بڑے دیو بن جا رہے ہوں، ارتقاء اور ترقی ہو رہی ہو، خود بخود کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو پھر انسان اپنے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے کہ یہ کائنات کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے کہ ہم خود بخود خیری ایسے ہی آ گئے، پیدا ہو گئے اور پھر مر جائیں گے، اس کے بعد نہ آخرت ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ انسان کو شیطانی وسوسہ اور دھوکہ ہے۔ ہر عقل مند اس بات کو سمجھتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر موجود کا موجد ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ سے بنی۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی کوئی ہستی ہے جنہوں نے کائنات 85% دنیا کے لوگ، خواہ وہ گاڈ کہیں، مہادیو کہیں، یا اللہ کہیں، یا کوئی اور نام سے کہیں، لیکن دنیا کے 85% وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود نہیں ہوئی ہے، اس دنیا کے کوئی بنانے والے ہیں، خواہ اس کو آپ سپر نیچرل پاور کہہ لیجئے، خواہ اس کو آپ اللہ کہہ لیجئے، بھگوان کہہ لیتے ہیں، لوگ دیوتا کہتے ہیں، مہادیو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جو کچھ نام لینے والے ہیں، 85% سے زائد لوگ ہیں، 7% لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کا اور مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک دو لوگ اندھے ہو سکتے ہیں، ایک دو مذہب والوں کو کچھ غلطی ہو سکتی ہے، سارے ادیان، سارے مذاہب، پوری دنیا کا اکثر حصہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، تو پھر اللہ کا انکار کرنا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس وقت اس زمانے کے فتنوں میں ایک فتنہ دو وجوہات سے ہمارے درمیان میں آ رہا ہے، اور اچھے دیندار گھرانوں کی نسلیں ملحد ہوتی جا رہی ہیں، ایتھیزم کو قبول کر رہی ہیں۔ ایک تو سائنسی علوم میں مہارت یا ان کے سہارا لے کر، اور دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ مزاج کی آزادی چاہتے ہیں، وہ بچپن میں ماں باپ کے قید میں نہیں رہ سکے، اور پڑھائی کے زمانے میں اسکول کی قیود اور پابندیاں نہیں کر سکے، اور بڑے ہو کر جس ملک میں ہے اس ملک کی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے ہی اللہ کی پابندیوں سے، رسول اللہ کی پابندیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، آزاد مزاجی یہ لادینیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا درس ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نقول فی توحید اللہ تعالی معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ۔ عقائد میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھاؤ، بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا عقیدہ جو اولاد کو سکھانے کا ہے وہ اللہ کے وجود کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات کی ہر چیز بچوں کو سمجھانے اور پلانے کی ضرورت ہے۔ ہم عقائد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی کی باتیں بولی جائیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ، پہلا عقیدہ کہ اللہ کے اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو سمجھانے اور پلانے کی ضرورت ہے۔ ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو گھر میں قید کر کے رکھا گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس تعلیم اور تربیت کے لیے تمہیں گھر میں رکھا گیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں کی طرح بن کے ان کو عقائد پلاؤ کہ دیکھو بچہ، یہ گھر کے اندر تم جب سے بڑے ہوئے ہو، اب 14-15 سال کے ہوئے ہو، گھر میں خود بخود کوئی چیز نہ آئی، نہ بنی، نہ بگڑی، نہ سنوری، کچھ نہیں، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کرنے والا۔ ایسے ہی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہیں کرنے والے وہ اللہ ہیں۔ یہ عقائد کو علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کے دل میں بٹھانے کی ضرورت۔
عقائد ہم لوگ نہ بولنے کی وجہ سے، بنیادی نہ بولنے کی وجہ سے ہمارے بچے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں بالکل صاف ستھرے اور صحیح ہیں، عقلی طور پر بھی صحیح ہیں، نقلی دلائل سے بھی ثابت ہیں۔ ہم کو صرف یہ ہے کہ اس کے علوم کی ضرورت ہے اور ان سارے فتنوں سے اپنی حفاظت اور اپنے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اعمال صالحہ کی طرف دوڑو اس سے پہلے کہ فتنے تم کو پکڑ لیں اور صرف فتنوں میں تم جکڑ جاؤ۔ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فتنہ عقائد کا ہوتا ہے، وہ جہل سے دور ہوتا ہے، اور شبہات کے فتنے ہوتے ہیں، اور ایک شہوات کے فتنے ہوتے ہیں۔ شبہات کے فتنے علم سے دور ہوتے ہیں، اور شہوات کے فتنے صبر اور ایمان سے اس سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ساری ملت اسلامیہ کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔